जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, हर इंसान पर एक वक्त आने वाला है, बल्कि हर नफ्स पर एक वक्त आने वाला है जब उसकी रूह का रिश्ता उसके जिस्म से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो इंसान फिर अच्छे और बुरे किए की सजा भी पाएगा और जजा भी पाएगा। अच्छा किया है तो जजा है, बुरा किया है तो सजा है। आइए बगैर किसी ताखीर के उस हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। सिर्फ जहनों का रिश्ता हदीस मुबारका की कड़ियों से जोड़ने के लिए मैं हदीस मुबारका को शुरू से एक इख्तिसार के साथ तिलावत करता हूँ। उसके मफहूम के एतबार से एक मरतबा सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजरे में दाखिल हुए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के काशान अक़दस में दाखिल हुए तो क्या देखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा जान ये बताएं रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, बाबा जान आंखों में आंसू क्यों है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि मैं मेराज की शब जब मैंने अल्लाह अकबर जन्नत की सैर की और जहन्नम का मुशाहिदा किया तो उस वक्त मैंने जिन औरतों को, अपनी उम्मत की जिन औरतों को अजाब इलाही में गिरफ्तार देखा, आज वो औरतों का अजाब मुझे याद आ रहा है और उन पर होने वाले अजाब को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूँ। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचें, वो रसूल जो हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो अपनी औलाद, हम अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हुजूर हमें प्यार करते हैं, हमारी औलाद हमको जितना प्यार करती है उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल हमसे प्यार करते हैं। मुझे बताओ तो सही, हम पर होने वाले अजाब को याद करके क्या कोई आंसू बहाता है? हम खुद भी आंसू नहीं बहाते, मगर कुर्बान जाए सैयदुल मासूमीन की हम लोगों से मोहब्बत पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे रोने की वजह यह है कि मेराज की शब जब मैंने औरतों को जहन्नम में मुशाहिदा किया, उन पर जो अजाब हो रहा था उस अजाब को याद करके आंसू बहा रहा हूं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुनहगार औरतों का जिक्र किया। यहां इख्तिसार के साथ उन 6 का जिक्र करते हैं, 2 पर तफसीरा नहीं करेंगे, तीसरी औरत से जो है थोड़ी शरह के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश करेंगे। उम्मीद है मेरी यहां पर मौजूद हर बहन तवज्जो के साथ सुनेगी। याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, किसी में ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। इसलिए औरतें तो यूं भी नाजुक होती है, औरतों को सिनफ़े नाजुक कहा गया है। अल्लाह के हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात से फरमाया, एक औरत को जहन्नम में देखा गया, अल्लाह अकबर, कि उसको बालों की वजह से, बालों के बल जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया है और उसकी खोपड़ी इस तरीके से खोल रही है, अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए, सिर्फ जहन्नम में लटकाया जाना ही बहुत बड़ी चीज थी अजाब के एतबार से, लेकिन अल्लाह अकबर, बालों से बांध कर लटकाया जाना, फिर खोपड़ी का इस तरीके से खोलना जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी की जो है वो खोला करती है। हजरत सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें बगैर दुपट्टे के निकला करती थी घर से,
اجنبی مردوں سے بغیر دوپٹے کے ملاقات کیا کرتی تھی. آج دیکھ لیں عورتیں فیشن کے نام پر دوپٹوں کو گلے میں لٹکا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسری عورت سے متعلق ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک عورت کی زبان بہت لمبی تھی اور زبان کے بل جو ہے اللہ اکبر اس کو باندھ دیا گیا تھا. اس کے بارے میں سیدہ نے پوچھا تو فرمایا وہ اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی تھی، منہ چلاتی تھی اور شوہر کا دل دکھاتی تھی، شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری جہنمی عورت کا ذکر کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا گیا جہنم کے اندر کہ چھاتیوں کے اور سینے کے بل اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی اللہ اکبر معمولی انسان کا قول نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں. اللہ اکبر، یہ اس رسول کا فرمان ہے کہ جس کی نالین کے ذرے جھڑتے ہیں تو کروڑوں کو بولنے کا شعور نصیب ہوتا ہے، کروڑوں اہل زبان بنتے ہیں. یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر عورتوں کو سینے سے باندھ کر، چھاتیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ نے پوچھا بابا جان آخر جن عورتوں کو اللہ اکبر سینے اور چھاتی کے بل لٹکایا گیا ہے ان کا قصور کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، مردوں سے ناجائز رشتہ قائم کرتی تھی. اللہ اکبر. بعض عورتوں کے لیے تو فرمایا شادی شدہ ہو کر بھی وہ دوسرے مردوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتی تھی. یقیناً ناسک کی خواتین ایسی نہیں، ہندوستان کی خواتین ایسی نہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہے. اللہ اکبر. جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کانوں تک یہ گفتگو پہنچائے. دل کے کانوں سے میری بہنوں سنو اور اس کے بعد جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان تک منتقل کرو. ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے حبیب نے غیب داں نبی نے 1400 سال کے بعد یا آنے والے دور میں جو ہونا تھا اس کو جہنم میں مشاہدہ کیا. یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حیا سے متعلق ارشاد فرمایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. جس کے پاس حیا ہوتی ہے اسی کے پاس ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کے پاس حیا جتنی کم ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مغربی تہذیب کے چکر میں، آج فلموں کے چکر میں، سیریلوں کے چکر میں قوم کی بیٹیوں کی فکر کیا ہو رہی ہے؟ بے حیائی. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا. جہنم میں سینوں کے بل لٹکائی گئی عورتیں ناجائز رشتوں کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں
نہیں ہے, یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا ان بچیوں تک اس آواز کو پہنچا دے جو بچیاں اللہ اللہ محبت کے جھانسے میں آ کر محبت کے نام پر ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, میری بہنوں, اگر کوئی بہن اس میں گرفتار ہے تو اس کو بتانا کہ دنیا کے اندر عورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک تو آزاد عزت دار عورت جو بالکل شریعت کے پیمانے کے مطابق زندگی گزارتی ہے, اور دوسری کنیز عورتیں. کنیز عورتیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک دور تھا کنیزوں کا دور. اس دور میں کنیزوں کو اللہ اکبر رکھا جاتا تھا, اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا, اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا. اللہ اکبر. آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر, گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے, در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے. قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں, محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے. قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے, محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے. جب چاہ چھوڑ دیا, جب چاہا بلا لیا. یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے. اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو, حیا وہ سرمایہ ہے. ایک مرتبہ چلا گیا, عزت وہ سرمایہ ہے. ایک مرتبہ وہ چلی گئی, آبرو وہ سرمایہ ہے. ایک مرتبہ وہ چلی گئی, دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی. آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے.